آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی. رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص. خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک. ٹھیک. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا. مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے. مطلب جب بھی نماز پڑھاتے، جو ختم کرتے نماز، تو اینڈنگ سورہ اخلاص. مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن. تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے. تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے. یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ واحد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں. مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے. توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے. جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں. ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت. تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہے، اب جنت مجھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں.
سمجھ رہے آپ بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں یار، مذاق نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا، اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گا، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا، ہم کہہ رہے ای۔ کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا، ورڈ نیچرل ہے۔ آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی، کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے۔ دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے، پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ کوشچن تو اینڈ لیس ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے، ختم۔ کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ ڈی ہوں گا، اچھا ڈی کو کس نے کیا، تو ای ہوں گا، تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی، لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا، فکر کرنا نہیں چاہیے، اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا، یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے، کسی بھی چیز میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ خاص طور سے ایسے سوال کو لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس کا طریقہ ہے، ختم۔ لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ باتیں، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد، تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے، 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے۔ شارٹ نماز پڑھتے تھے، یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، وہ ہے، بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے سی وی کروا لو، اور ایک جگہ کہا کہ جس کو 3 لڑکیاں ہو جائے، پرورش کر لے اور نکاح کر دے تو وہ جنتی ہے۔ تو عورت جس کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا، اس نبی نے 23 سال میں اس کا مقام زمین سے آسمان کی طرف لے گیا۔ اس نبی نے 23 سال اپنی زندگی میں، اپنے مشن میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کی حکومتیں آج بھی نہیں دے پائی، کہ اس نے کالے اور گورے کی اور مالدار اور غریب کی تمیز دنیا سے ہٹا دی اور کہا سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں 23 سال کے اندر۔ اور نہ صرف کہا، کر کے بتایا اپنی زندگی سے۔ اور عرب کے علاقے میں اس زمانے سے لے کر 1450 سال آج ہو چکے ہیں، آج تک وہ اونچ نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہا۔ تو اگر ایز اے سوشل ریفارمسٹ بھی دیکھیں تو اس نبی نے اتنی رحمتیں، اتنے کارنامے انسانیت کے لیے انجام دیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کہیں نہ کہیں میں اور آپ بہت سخت دوشی ہے، سخت ذمہ دار ہے، سخت خطا کار ہے کہ اس نبی رحمت کا تعارف کبھی ہم نے انسانیت کو دیا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں۔
تو مسئلہ یہ ہے جو لوگ آپ کے خلاف سازش کے تحت کھڑے ہیں وہ تو اللہ ان کو جواب دینے والا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ غیر سازش، غیر شعوری طور سے وہ لوگ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی کہاں تعارف دیا کہ آپ تو کم از کم سمجھ جائیے وہ تو آدمی ہو کر رہا ہے، وہ تو آدمی ذلیل ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے. لیکن ہم نے تعارف کہاں دی؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ساری دنیا میں پھیلا دیا. یہ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے نبی کا تعارف انسانیت کو نہیں دیا. ابھی تو رب کا تعارف باقی ہے، اللہ کی کتاب کا تعارف باقی ہے، نبی کی شخصیت کہاں ہم نے رکھی. یہ بہت ہائی ٹائم ہے، بہت اہم وقت ہے، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم ترین شخصیت ہے، ایک نبی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ایک نبی جو شخص نہ بھی مانے اس کے لیے بھی اس نبی نے بہت کچھ کر کے گیا ہے. یہ انسانیت کو بتانے کی آج سخت ضرورت ہے، ورنہ الزام لگنا صرف شروع ہوئے. ایک زمانہ تھا لوگوں نے سمجھا یہ سیلاب تھم جائیں گا، تب بھی میں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا یہ سیلاب تھمنے والا اب نہیں ہے. اسے اگر روکنا ہے تو ہم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. صرف یہ بولنے سے آج ایک نے کیا چلو خاموش بڑھ جائیں گا، آج فلاں نے کیا تو اس کو ہم نے جواب دے دیا، ہم نے اس کو جو ہے بدلہ لیا. میں کہتا ہوں ابھی اور رکنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام اپنے سر لے بعد میں پتہ چلا دشمن کی کوئی اور ہی چال تھی اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات بہت ہائی ٹائم ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے سیاسی اور جو ہے سیاسی اعتبار سے کہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے. اور ایک فرد ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتا ہوں اہانت رسول کے خلاف، وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. فرد ہونے کے ناطے جماعتیں کر رہی ہے، ملک اپنے اعتبار سے کریں گے، ایک فرد ہونے کے ناطے میری کیا کوشش ہوں گی؟ تو سب سے پہلے مجھے اس نبی کا تعارف انسانیت تک رکھنا ہے، اور اس نبی کی ان خصوصیتوں کو سامنے رکھنا ہے انسانیت کے، جن خصوصیتوں کو، جن چیزوں کو نبی نے دنیا میں ایسی تبدیلی لائی جس تبدیلی کی وجہ سے انسانیت 1450 سال سے عرب اور مسلمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس نے آپ کی ان تعلیمات کو قبول کیا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صرف جوابی کارروائی کرنا، گالی کے بدلے گالی دینا، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے 2 تھپڑ لگا دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے اگر ہم جڑ تک پہنچے تو کیوں ایک نبی جس نے اتنا کچھ انسانیت کے لیے کیا، جو کہ ساری انسانیت آپ کی امت تھی، انسانیت کے لیے کیا، اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. کہیں نہ کہیں بہت بڑی خطا، بہت بڑی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اچھا کیا اس لیے کہ مسلمانوں کی خطا ہے، ان کی یہ جو ہے بھول تھی جس کا ان کو سبق مل رہا. نہیں، انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک امتی ہونے کے ناطے آپ نے اور میں نے کیا کیا، ہم اپنا رول کہاں انجام دے رہے ہیں، یہ بہت سوچنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی بہت سخت آج کے دور میں ضرورت ہے. تو آج میں چند نکات اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نبی کا تعارف انسانیت تک ہم کو پہنچانا ہے. میرا جو درس ہوگا اسی کے مطابق ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور سن کر ان باتوں کو انسانیت تک پہنچائیں. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 10 نکات ایسے نکالے ہیں جو نکات بہت اہم ہیں انسانیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد 20 نکات اور نکالے الگ سے جو نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو انسانیت کے لیے آپ نے دی. اس میں یقیناً قرآنی تعلیمات کو میں نے اتنا جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا حدیث کی تعلیمات کو کیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے. قرآن نے تو بہت سارے جس کو کہیں گے امپورٹنٹ گائیڈ لائنز دے دیے، حدیث نے اس گائیڈ لائنز کو ایکسپلین کیا، اور قرآن اور حدیث مل کے ہی شریعت اسلامیہ بنتی ہے، شریعت بنتی ہے. تو لہٰذا میں نے حدیث سے پہلے 10 نکات جس میں قرآن بھی شامل ہے، امپورٹنٹ ایشوز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانیت کے لیے، اور بعد میں 20 مور پوائنٹس 20 اور نکات رکھے ہیں جن کو ہمیں انسانیت کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہے وہ نبی، یہ اس نے انسانیت کو دیا، اور تم نے کیا دیا جو تم الزام لگا رہے ہو، تمہاری حکومتوں نے کیا دیا، تم سب مل کر بھی آج کیا کر سکتے ہو انسانیت کے لیے جو اس ایک نبی اور ایک شخص نے انسانیت کے لیے کر گیا. تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے چند ایسے ہی نکات رکھنے کی جو ہے بہرحال انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے، جب ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، نہیں بتلائیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا نبی، ہماری کتاب کیا ہے، تو لوگ یقیناً اس پر الزام لگائیں گے ہی. اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا یا تو اس کو بہت مثبت پازیٹیو لیتا ہے یا عام طور سے بہت منفی لیتا ہے.
یہ انسانی فطرت ہے. کچھ لوگ بالکل ڈر جائیں گے، ارے یہ بہت خاموش آدمی ہے تو فلاں ہے، لیکن اکثریت جو ہے اس سے ناراض ہوں گی اور اس سے چڑ کا اظہار کریں گی یا اس سے ڈر کا اظہار کریں گی، جو آج ہمارے تعلق سے دنیا میں ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے دنیا کا کوئی اچھا رویہ نظر آج نہیں آتا ہے. قومیں ہم سے بدکی ہوئی، ہم سے ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، اور وہ فیئر کرتی اور ڈرتی ہم سے کچھ نہ کچھ نقصان اور جو ہے خسارے کے تعلق سے دنیاوی اعتبار سے. ایسا کیوں ہوا کہ جو قوم امین تھی، جو امانت دار تھی، اور لوگ اس کو امین سمجھتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت ہونے والی ہے، کیوں قوم اس کے خلاف؟ اس لیے کہ کمیونیکیشن گیپ، ہم نے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اپنا دین بتانا چھوڑ دیا. فریضے کے تحت بولیے یا یوں ہی بولیے، ہم نے اپنا دین نہیں بتایا. اگر دعوت اسلام کو ہم فرض سمجھتے ہیں تو نہیں کیا ہم نے ادا، یا پھر اگر فرض نہیں بھی سمجھتے ہیں تو اپنی بقا کے لیے بھی ہم نے بتانا جو ہے گوارا نہیں کیا. یاد رکھیے، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ کوئی کام میں اس لیے کروں کہ مجھ پر فرض ہے، اور کوئی کام اس لیے کروں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو میں آج یہ کہوں گا اور ایک وارننگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج دعوت اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کو فرض سمجھو آپ یا نہ سمجھو، آج اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال سے لے کر ادنا سے اعلیٰ مثالیں میں دے سکتا ہوں. ادنا مثال لے لیجئے، میں بہت سی بار سفر کرتا ہوں، فلائٹ سے میرا جانا آنا ہوتا ہے، ادھر تین لوگ نکل جاتے، ادھر سے میں اکیلا نکلتا ہوں. یہ اقوام عالم کا ہم سے ڈر ہے کہ تین ادھر سے نکل گئے تو ایک ادھر سے میں نکلا ہوں، اس لیے کہ ان کا ڈر ہے، سنگ دگدھ ہے. یہ آدمی ڈر لگتا ہے کہ کچھ کر نہ دے، ہے نا، شک ہے اس کو، یقین نہیں، شک ہے. لیکن تو یہ چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی بنیادیں ہماری ہل رہی. یاد رکھیے، ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے انسان ہو، مسلمان ہیں تو شک کی سوئی آپ پر بالکل آ کر ٹکی ہوئی دشمن کی. لہٰذا اس سے پتہ چل رہا ہے دعوت اسلام کو آپ آج فرض سمجھے یا نہ سمجھے، آج اپنی بقا اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسے نہیں جیسے تم بتا رہے ہو. مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، یاد رکھیے کرنا ہوگا. اور دعوت اسلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ آج میرا عنوان جو آپ کی زندگی سے ہے، اہانت رسول کے جواب میں ہے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے تھے، ہم نے اس معاملے میں کیا کیا. اپنی کوتاہیوں کو، اپنے نفس کو میں خود جھنجھوڑ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو سن رہے وہ اپنی نفسوں کو اس معاملے میں جھنجھوڑے کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ خاطی ہے، کہیں نہ کہیں میں اور آپ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو آج اللہ کے خلاف، اس کے نبی کے خلاف اور اس کی کتاب کے خلاف ہو رہے ہیں. یا تو ہم نے بتایا نہیں، یا تو ہم نے زبان سے یا عمل سے بتایا نہیں، یا تو کہیں نہ کہیں ایسی زبردست کوتاہی ہوئی کہ جو ہم نہیں کر پائے. جس میں سب سے پہلا کمیونیکیشن گیپ، ہم نے قوموں سے بات چیت مذہب کے بارے میں چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں وہ شک کے دائرے میں ہم کو انہوں نے لے لیا. اور یہ فطری چیز ہے، اگر مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کر رہے، مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کے رہے، اور اگر میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، اور ایک دن میرے گھر میں دھماکے کی آواز آئے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی مجھ پہ شک کریں گے کہ ملا نے لایا کچھ مصیبت، لایا کچھ. شک تو ہو رہا تھا، بات تو کرتا نہیں تھا، ہے نا. آپ ہی شک کریں کہ مسلمان ہو کے. اندازہ لگائیے اقوام عالم ایسی شک میں ہمارے بارے میں، کیونکہ ہم منہ نہیں کھول رہے. آپ شک کریں گے، اور آج ہے نہیں ہے. جتنی بڑی داڑھی، خود ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ہونے والا، یہ ملا کیا کرنے والا ہے نا. یہ تو ہمارا معاملہ ہے. تو قومیں کتنی بدکی ہوئی، ڈری ہوئی، اس سے اندازہ لگا لیجیے. آپ دیکھیے، اگر آپ کرائے سے کسی گھر دیتے اور اگر داڑھی والا ہے تو آپ خود بولتے رہو یار بہت بڑی داڑھی ہے، اس کو دینا نہیں دینا کچھ سمجھ میں نہیں. آج ہم بدکے ہوئے، ہم ہی ڈرے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیوں؟ تو ہم نے کمیونیکیشن گیپ رکھا، بات چیت چھوڑ دی. بات کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، میسج دیجئے. کوئی آپ سے دور نہیں بھاگے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو باعزت سنیں گے آپ کی بات کو. یاد رکھ لیجیے. آپ ڈر رہے ہیں نہیں ایسا ہو جائے گا، نوکری چلے جائیں گی، یہ ہو جائے گا، بزنس کم ہو جائے گا، لوگ یہ کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، بنیاد پرست جس کو کہتے ہیں. نہیں آپ مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنا. آپ مذہب کے بارے میں بات مت کیجئے. اللہ کا عذاب کے لیے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. یا تو انسانی عذاب یا تو اللہ کی طرف سے دیا گیا عذاب. ہاں، انسان جو عذاب دیں گے آپ کو دعوت اسلام کے بدلے میں، وہ بھی باعث اجر ہے آپ کے لیے. لیکن اللہ جب عذاب لائیں گا دعوت اسلام نہ دینے کے بدلے میں، تو وہ بہت سخت پکڑ ہوں گی. یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے اٹھیے، لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیجئے. جو اللہ نے صلاحیت اور طاقت دی ہے، اس صلاحیت کی بنیاد پہ لوگوں سے پہنچائیے میسج اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے نبی کا. اور بالخصوص آج اہانت رسول کی جو وارداتیں، واقعات ہو رہے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ جا رہا ہے. ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے یہ نبی فلاں. ہر آدمی نے یہ ذمہ لے لیا کہ اس شخص کو میں کچھ بھی کہوں. اس کو احسانات یاد دلانے کی سخت ضرورت ہے کہ اس نبی نے انسانیت کو کیا دیا. آج جو قومیں خلاف بات کری، ان کو اسلام کے احسانات گنوائے جائے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گنوا جائے، ان کو یہ عظیم شخصیت کا تعارف دیا جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تعارف ہے شخصیت کا. اس کے بعد مذاق کرو گے تو اپنے اوپر ہی وبال جان لو گے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کا جو وبال آئے گا تم پر وہ ایک الگ ہوں گے.
ہر افراد تو خاموش نہیں بیٹھنے والا نا، اہانت رسول پر آدمی تھوڑی جو بیٹھ کے سننے والا کہ ٹھیک، تو دونوں وبال ملیں گے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ آج جو ہے قوم ہم سے خوفزدہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خود اپنے دین، اپنے نبی اور ان کا تعارف نہیں دیا اندر کی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے وہ تھوڑا سا ایک بنیادی مقصد دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، وہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس کو نبی، میسنجر، اپوسٹل، ایجدوت، پریشت کہتے ہیں، اور اس شخص تک اپنا میسج، اپنی وانی، اپنا سندیش، اپنا جو وحید بھیجتا ہے۔ پھر وہ شخص جو نبی ہوتا ہے اس وحی کو آ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ لوگوں یہ کرو اور یہ نہ کرو، بتا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی، اور یہ ہوتا ہے اس کا بھیجے جانے کا مقصد۔ تو نبی کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو بتا دے ان کا پیدا کرنے والا ان سے کیا چاہتا ہے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرے، کیا نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے نبی آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسانیت میں نبی بھیجے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت بسی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر انسان کے گروہ میں ایک نبی بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ حکم دیتا اللہ کی بات کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور روکتا اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت سے۔ یہ مقصد تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا۔ اور سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت 7 میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ، ہر قوم میں ایک راستہ دکھانے والا، ہر قوم میں ایک مارگ درشک، راستہ بتانے، ہر قوم میں راستہ بتانے والے آئے ہیں، انبیاء اور رسول ہر قوم کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا بھیجانے کا مقصد تھا۔ اللہ نے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر کیا، چند کے واقعات اور 25 کا نام لیا۔ ان 25 میں سے مشہور معروف ہم سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام مثال کے طور پہ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جتنے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے وہ نبی خاص ہوا کرتے ایک قوم اور ایک سماج اور ایک جاتی کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہے جو آخری نبی ہے اور ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آخری نبی ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور یہ سارے انسانوں کی نبی ہے، چاہے انسان مانے چاہے نہ مانے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات کہی، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 آیت کو غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا، کافہ مکمل انسانیت کے لیے آپ کو، چاہے وہ عرب ہو، غیر عرب ہو، عرب ہو، اجمی ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، جین ہو، کسی مذہب کے مانے، اور یہود ہو، نصارہ ہو، ہم نے آپ کو کافۃ للناس ساری مکمل انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس جملے پہ غور کیجئے نبی، لیکن اکثر لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے۔ کہاں جانتے ہیں لوگ اس نبی کے بارے میں؟ کہاں جانتے ہیں؟ یہ کہاں اگر جانتے بھی ہے تو یہ کہاں جانتے کہ ان کا بھی نبی ہے؟ جو کچھ جانتے ہیں مسلمانوں کے ایک پریشت ہے، ایک نبی ہے، ایک سندیشتہ ہے، ایک دوسرے، محمد صاحب انہوں نے فلاں فلاں کارنامہ انجام دیا اور چلے گئے، تو مسلمانوں کے ایک لیڈر ہے۔ تو لہٰذا اگر اس قوم کو اچھالنا ہے تو فلاں قوم کو اچھال لیں، فلاں کے ہم جو ہے گلے میں چپل کا ہار ڈال دیتے ہیں، تو اس قوم کو اچھالنا ہے تو ایک کارٹون بنا دو، کچھ تو بک دو، بس وہ ناچتے اور کھیلتے رہتی، پھر اچھلتے رہتی۔ ہم نے کہاں پہنچا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ، اے نبی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں، لا يعلمون، اور ہاں نہیں جانتے نا، ہم نے پہنچایا بھی کہاں؟ ذمہ تو ہمارا ہے نا، اب نبی کوئی آنے والا تو ہے نہیں، ہمارا ذمہ تھا، ہم پہنچا بھی نہیں رہے۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو یہ شخصیت کو چھوڑ دو، جیسا اس قوم کو چھیڑنے وہ شخصیت کو ہم چھیڑ دیتے ہیں۔ ہم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ہم نے خود کھلواڑ کیا ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے۔ نعوذ باللہ، زبان سے تو ہم نہیں بولتے، لیکن آج اپنی زندگی کا عمل دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کیسا انحراف آپ کی تعلیمات سے کر کے ہم بھی مذاق اڑا رہے ایک طرح سے۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا اکثر لوگ لیکن اے نبی آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور ہاں واقعی میں لوگ آج جانتے نہیں، ہمیں بتانے کی بہت سخت جو ہے ضرورت ہے۔ اسی طرح انبیاؤں کے ساتھ کتابیں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں کتاب بھی نازل،
لیکن قرآن جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، یہ قرآن کی وہی خصوصیت ہے جو اس نبی کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب بھی سارے عالم کے لیے، پچھلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، تو قرآن ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں بیان کر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ جو ہے ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر جو 52 نے فرمایا کہا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلم انما الہکم الہ واحد وليذکر اولو الالباب، کہ کہا ھذا بلاغ للناس، یہ ایک اوپن میسج ہے، کھلا پیغام ہے، کھلی تبلیغ ہے، بلاغ للناس انسانیت کے لیے، قرآن انسانیت کے لیے، ولینذروا بہ تو انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، وَلِيَعْلَمُوا انہیں معلوم کر لینا چاہیے انما الہکم الہ واحد، ان کا بنانے والا انسانیت کا وہ ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرُ الْأَلْبَابَ، اور جو اوپر کے خانے میں جس کے کچھ ہوتا ہے نا اس کو چاہیے نصیحت پکڑے، اس سے جو بیوقوف ہے عقل ماری وہ نہیں، لیکن جس کو اولو الالباب لب لباب بولتے ہیں نا، عقل جس کو ہے ان کے لیے اس کتاب میں عبرت ہے۔ تو کہا ذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے کہاں پہنچا ہے اس پیغام کو بھی۔ تو پھر لوگوں کو لگتا ہے اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو اس کتاب کی بے حرمتی کر دو، قوم اچھل جاتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن آپ کے لیے، اب آپ جو کر رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ کس کے خلاف کر۔ بلاغ للناس کہاں بتایا کہ یہ تم سب کے لیے، اس کو تو اپنی کتاب، نبی رحمت کو اپنا نبی، ہر چیز کو اپنا کر لے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت میں اعلان کر دیا رہا مسلمانوں کو تم کوئی لوکل گاڈ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تم کائنات کے بنانے والے کی بات کرتے ہو، تمہارا رب عالم کا رب ہے۔ پہلی آیت نبی کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نبی رحمت عالم ہے، رحمت صرف عرب یا مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت عالم کسی علاقے اور خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی ایک سماج اور کسی ذات یا کسی وقت کے لیے رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے، ہمیشہ کے لیے رحمت۔ اور قرآن کو کہا ذکر للعالمین، سارے عالم کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت، ایک وارننگ ہے۔ سب کچھ چھپا کے بیٹھ گئے، اپنی ہماری کتاب، ہمارا نبی، ہمارا رب، رب العالمین، رحمت العالمین اور ذکر للعالمین، سب عالم کا بات ہو رہی ہے، نہ انٹرنیشنل نہیں بلکہ یونیورسل بات ہو رہی ہے، اور ہم سب کو لوکل بنا کر بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہمارا رب۔ تو یہ بہت سخت جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اب آئیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے آئے، کیسی رحمت آپ بن کر آئے ہیں۔ سب سے پہلا کارنامہ جو آپ نے انسانیت کے لیے اور سب سے اہم میسج جو دیا وہ یہ تھا، آپ نے رب سے انسان کیسے تعلق جوڑے، اس تعلق جوڑنے کے طریقے کو کمپلیٹ کر کے چلے گئے۔ ایک انسان اگر اپنے معبود، اپنے بنانے والے کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کا وہ تعلق جوڑ گئے، اور توحید کو آپ مکمل کر گئے اور بتا کر انسانیت کو چلے گئے کہ ایک رب کو کیسے ماننا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا، اور ہر نبی کا پیغام بھی یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر جاتی، سمودائے اور ہر جگہ جہاں انسانیت رہی ہے انبیاء بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ اللہ کی بات کا حکم دیتے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی یہی تھا۔ آپ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر انسانیت تک پہنچے تھے کہ اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو، اسے ایک سچے رب کو پہچانو، اس لیے کہ رب تو بہت لوگوں نے بنا لیے ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی کسی نے جو ہے اپنے آپ کو، اور کسی نے کسی اور کو، کسی زندہ اور کسی مردہ کو بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو تم سب کا پیدا کرنے والا سچا رب، سچا معبود وہی ہے جو عرش پر ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، اسی نے تمہیں بنایا ہے، اور وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور زندگی اور موت دیتا ہے، اور لوٹ کر تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو آپ نے انسانیت کو دیا، اور ساری توحید کو آپ جو ہے آپ نے مکمل کیا۔ اس پیغام کو جو یہ آخری نبی چھوڑ گئے، اس پیغام کو ہمارے لیے سخت ضرورت ہے، اس پیغام کو اسی تڑپ سے ہم بھی اٹھائے اور لے جا کر اقوام عالم تک پہنچا دے، اس لیے کہ پیغام آپ نے انسانیت کو دیا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا میری مثال ایسی ہے، آگ جل رہی ہے، فائر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں، اور میرے کھڑے ہونے کے باوجود یہ پتنگے اڑ کر میرے اوپر سے اور دائیں بائیں سے جاتے ہیں۔ یہ آپ مثال دے رہے، جہنم دہکی بھی ہے اور میں آڑ ہوں جہنم کے بیچ میں انسانیت کو روکتا ہوں، پھر بھی انسانیت پتنگے اڑ اڑ کے جاتے ہیں نا آگ میں آپ روکنے کے بعد، ویسے انسان جہنم میں جا رہی ہے۔ تو یہ تڑپ سے ہم بھی لے کر چلے کہ توحید پر کوئی نہ مرا تو جہنم میں جائیں گا، لہٰذا اسی تڑپ سے اس پیغام کو لے کر اس جو نبی نے چھوڑ گیا، اور جو آپ کا سب سے اسٹرانگ میسج تھا انسانیت کے لیے وہ یہی تھا کہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان۔ بہت سارے لوگ بولتے اسی کیا ضرورت ہے، کس کو بھی کر لیے تو ہو جاتا نا۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر انسان اپنے باپ کو باپ نہ بول کے پڑوسی کو باپ کہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے باپ پہ الزام،
اس کے باپ کو تکلیف اور اس کی ماں پہ الزام ہوتا ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، بنانے والے کو چھوڑ کر آپ کسی کو بھی پکڑ لیں گے اور کہیں گے نہیں بنانے والے کا دل بہت بڑا ہے وہ معاف کر دیں گا، تو نہیں ہوتا ہے. میرا سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا پیغام جو آپ نے دیا وہ تھا جس کو ہم کہیں گے آخرت. دوسرا پیغام جو انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ آخرت تھا، مرنے کے بعد زندگی. وہ زندگی میں ہم اکاؤنٹیبل ہے، ہمیں حساب اور کتاب ہونے والا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں حساب اور کتاب ہونے والا ہے. جو کچھ دنیا میں میں اور آپ نے ہم نے کیا، اس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العزت کو دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، آخرت. اور اللہ رب العزت نے اس میسج کو، اس پیغام کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 میں اس پیارے انداز میں بیان کیا اور کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے سچے رب اور سچے معبود کا اور ستیہ جو ایشور کا انکار کر سکتے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اپنی پہلی زندگی کو دیکھو، تم پہلے مردہ تھے. اس زندگی سے پہلے ہم کیا تھے؟ پانی کا خطرہ، مردہ تھے. تو اللہ فرما رہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تمہیں ہم نے زندگی دی، سب سے بڑا احسان تم پر یہ کیا. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. اس کے بعد پھر ایک موت دیں گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر دوبارہ اٹھائے جاؤں گے تم حساب و کتاب کے لیے، اکاؤنٹس کے لیے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تم سب انسانوں کو ہماری ہی طرف، اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. دو موت اور دو زندگی کا. ایک موت، یہ زندگی، پھر ایک موت. تو انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں اٹھ کر جواب دینا ہے رب کو، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا آخرت کی زندگی پر. اور آج ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، اقوام عالم آخرت کا انکار کرتی ہے. مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا اور اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانا ہے اقوام عالم کو، اپنے آپ کو یاد دلانا دوسروں کو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور مجھے اور آپ کو اس میں جواب دینا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو کیا کر کے آئے. یہ دوسرا میسج تھا. اور اس کے اندر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی حدیث کے اندر کہ آخرت کی زندگی کے سوالات دنیا سے چالو ہوتے ہیں اور انسان کی آنکھ بند ہوئی، موت آئی کہ اس کے پہلے 3 سوال قبر کے اندر، اور موت اس کے بعد دوسری بار آنکھ پھر کھولیں گا وہ تو پھر 5 سوال ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں موت کے بعد 3 سوال ہونے والے ہیں. تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کون تھا اور تیرے نبی کون تھے. 3 سوال ہونے والے. من رب کا، تیرا رب کون تھا. من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا. من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھے. اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر سے تو 5 سوال ہونے والے ہیں. اور جو اللہ کے رسول جامع ترمذی کی روایت فرماتے ہیں 5 سوال کے جواب جب تک ابن آدم نہ دے دے اس کی قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، جم جائیں گے. پہلا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. سب کو جواب دینا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہندو کو بھی، مسلم کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو، نصرانی کو، اور جتنے مذاہب آئے اور قیامت تک آئیں گے اور جائیں گے سب کچھ. تو یہ میسج دیا کہ انسانوں 8 سوالات ہونے والے ہیں، تیاری کر لو آخرت کی. 3 تو یہیں ہو جائیں گے مرتے ہی، اور پھر 5 اٹھنے کے بعد. پھر یہ آپ کا سیکنڈ میسج تھا جو انسانیت کے لیے دیا. تیسرا اسٹرانگ میسج جو آپ نے انسانیت کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے جو دیا، تیسرا میسج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا جو بہت اسٹرانگ میسج تھا، وہ میسج یہ تھا کہ جو 3 سوالات ہیں یا کچھ سوالات جو انسانی ذہن کو ہمیشہ جھنجھوڑتے آئے ہیں، اور جن میں بالخصوص 3 سوالات: ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، ہم کہاں جانے والے، کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کہاں جانے والے. اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ان سوالات کے جواب انسانیت کو دیے. ہم کہاں سے آئے ہیں، بتایا کہ تم جنت میں بنائے گئے تھے، آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، بہت سارے سورے اٹھا لیجئے. جنت میں بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام، خطا ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے، امتحان ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور کہاں جاؤں گے مرنے کے بعد؟ تو مرنے کے بعد 3 سوال قبر میں، 5 آخرت میں، اور اللہ کے پاس جاؤں گے لوٹ کر. جنت یا جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، 2 کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ گے. تو جو سوالات انسانیت کو ہمیشہ تنگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا، وہ یہی ہے. تینوں کے جواب اسلام نے بہت تفصیلاً، اور بھی بہت سارے سوالات کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچائے. چوتھا اسٹرانگ میسج، اور یہ سوشل میسیجز شروع ہو رہے ہیں اب جو نبی اسلام نے دیے ساری انسانیت کے لیے. ویسے توحید، رسالت، آخرت بھی تھی، لیکن یہ اسٹرانگ میسیجز دیے جس سے سماج اور سوسائٹی کو آپ نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا، اور ایک ایسا چینج، ایک ایسا رینیسانس، ایک ایسی تبدیلی، ایک ایسا سماج کو تبدیل کیا کہ نہ دنیا نے اس سے پہلے کوئی سماج اور کسی سوسائٹی کو ایسا بدلتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی قیامت تک ایسی تبدیلی کوئی لا سکے. اور اس میں سب سے پہلا میسج جو چوتھا میسج تھا آپ کا اسٹرانگ، اور پہلا سوشل میسج تھا، وہ یہ تھا سارے انسان برابر ہے. سارے انسان برابر ہے، مانو سمانتا، ایکوالٹی. ایکوالٹی جو ہے
बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर गॉड, मतलब कानून के नजदीक भी इंसान बराबर है और रब के नजदीक भी इंसान बराबर है। इंसानों की बराबरी, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको कहेंगे, इंसानों की मसावात की इस्लाम ने बात की और ऐसा पैगाम आपने दिया और ऐसे चेंज लाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया, आज मैं दौरे जहलत की तमाम रसूमात को अपने कदमों तले रौंदता हूँ। इस ऊंच नीच के सिस्टम को, जात पात के सिस्टम को, मालदार और गरीबी की बुनियाद पर ऊंच और नीच को मैं अपने पैरों तले रौंदता हूं। इसकी मेरे पास कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं हो। सिर्फ आपने मैसेज नहीं दिया, करके बताया। कुरान ने इस बात को यूं बयान किया सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए लोगो, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप और एक माँ से पैदा किया और तुम्हें मुख्तलिफ शोबे और कुंबे और कबीले और जो है अलग अलग जो है खानदानों में बांट दिया। क्यों? लितआरफू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको। मैं फलाऊं, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से ऊंच और नीच कर सको, पहचान सको। अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है अत्क़ाकुम, जो उससे सबसे ज्यादा डरता और नेक काम करता हो, और अल्लाह ताला तमाम चीजों को जानने वाला। देख रहे हैं आप। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अमल भी करके दिखाया, अमल भी करके दिखाया। आइए आप सबकी जिंदगी से चंद नमूने देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपके खास दोस्त थे, जो नस्लन गुलाम थे, रहने वाले जो हबश के थे, दिखने में काले थे जैसे हबशी लोग होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास दोस्त थे। और आजान का जब हुक्म आया तो पहली बार आपने इसी अपने दोस्त और साथी को आजान देने का हुक्म दिया, जिनको हम बिलाल बिन रबाह के नाम से जानते थे, जिनकी ना नस्ल का पता था, ना कोई खानदान था, गुलाम थे, खरीदे और बेचे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसानियत की मसावत की बात की ना, तो आपने उनसे दोस्ती भी की और उनको ऐसे शर्फ हासिल हुए लोगों को, चूंकि अल्लाह के नज़दीक तो तक़वा असल था, ऐसा शर्फ हासिल हुआ कि आपने अजान दिया। आपने ना सिर्फ कहा, आपने करके बताया अपनी जिंदगी में कि ऊंच नीच नहीं है। आपने अपनी एक बहन का निकाह जो है अपने गुलाम से करवाया, जिनका नाम जो है जैद बिन हारसा था। वो आपकी फूफी जात बहन थी, इसका निकाह आपने जैद बिन हारसा से कराया था। जैद बिन हारसा एक गुलाम थे। गुलाम से अरब के, खुरैश के, बनु हाशिम की बेटी का निकाह करवाया और बताया, मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं करके बताता हूं क्या होती है इंसानी मसावत, ह्यूमन इक्वालिटी। लोग आज इंसान काले और गोरे में तमीज ना करे, कानून बना बना कर थक गए, इसलिए कि इंसानी मेंटालिटी तो नहीं बदलती है ना। मैंने तो ये बात जब भी कही थी कि जब बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बनाया गया था तो पेपर्स ने क्या हाईलाइट किया था मालूम आपको? एक बहुत मशहूर मारूफ पेपर ने क्या हाईलाइट किया था? बहुत बड़ी हेडिंग थी, ब्लैक इन व्हाइट हाउस। क्या न्यूज थी? ब्लैक इन व्हाइट हाउस। गोया ये न्यूज बता रही थी, देखो कितना एहसान कर दिया हमने कालों पर कि इनको व्हाइट हाउस तक भी लेके चले गए। समझ रहे आप? इंसानी जहनियत नहीं बदली। अगर उसको बिठाया भी गया पोजीशन पे तो तुम्हारे जहन आज भी उतने ही गिरे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊंच नीच सारे इंसान बराबर, ये मैसेज, ऐसा सोशल रिफॉर्म इस पैगाम ने लाया, एक ऐसी समाजी तब्दीली लाई कि उस समाज में तब से लेकर आज तक ऊंच नीच का तस्वर नहीं है। और इस कौम में सबसे कम, मैं नहीं कहता मुसलमान ऊंच नीच नहीं मानते हैं, लेकिन सबसे कम अगर कोई कौम ऊंच नीच मानती है दुनिया में तो मुसलमान ही है, सबसे कम। अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे हैं ना मानने वाले, हम फला है तो बहरहाल है, वो तो खत्म नहीं होने वाले। लेकिन इस नबी का पैगाम ये था और अमल ये था कि आपने गुलामों से दोस्ती की, गुलामों को इबादत के लिए बुलाने के लिए सबसे पहले जाता है तो उनको हुक्म दिया, गुलामों से अपनी खानदान की लड़कियों के निकाह करके बताए। और रिवायत में आता है कोई लौंडी अगर उसको कोई मसला होता, लौंडी गुलाम ये बेचे और खरीदी जाते उस जमाने में, मसला होता तो नबी के पास आती, पूछती कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहां चाहती अपने साथ ले जाती कि मेरा ये मसला हल करके बताओ, और अल्लाह के रसूल साथ जहां वो चाहती जाते और उसका मसला हल करके आते। अगर कहा सारे बराबर हैं तो सारों को बराबर हक दिया गया है कि अगर मेरा भाई आकर कहे मेरे खानदान को तो मैं जाऊंगा, फर ये गुलाम भी इंसान है, इसके साथ भी आप गए उसके साथ, उसने जहां चाहा आपको ले गई और जो चाहा अपना काम करवा लिया। नबी ये थे, नबी ये थे उनका पैगाम। इसी तरह जो है पांचवा मैसेज आपने जो दिया वो मैसेज था स्ट्रॉन्ग, सोशल रिफॉर्म का जो मैसेज था वो ये था कि एक दूसरे की इंसानों इज्जत करो, इसलिए कि तुम एक माँ बाप की जो है औलाद हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके बताया। हज्जतुल विदा के उस खुतबे को याद किया, इसमें आपने कहा कोई अरब को किसी अजम पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, सिवाय तक़वे के कोई ऊंच नहीं।
कुछ नहीं। और ऐ लोगों, अपनी औरतों के साथ अच्छा मामला करना, अच्छा सलूक करना, गुलामों के साथ अच्छा मामला करना, ये वसीयतें थी आपकी जो हज्जतुल विदा के खुतबे में आपने इंसानियत को दी। इसलिए कि इसके बाद तो फिर इतना बड़ा मजमा कभी मिला ही नहीं, आपकी वफात होगी अगले साल, इंतकाल कर गया। तो ये मैसेज था आपने दिया, सोशल रिफॉर्म इसने लाया। तुम एक माँ बाप की औलाद हो, लिहाजा तुम एक हो, तुम में ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। असल तकवा है। और इस पैगाम को अल्लाह ने सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत 13 में दिया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों हमने तुमको एक बाप और एक माँ से पैदा किया, एक ज़कर और एक उन्स, एक मेल और एक फीमेल से तुम सबको पैदा किया। लिहाजा काहे की ऊंच नीच? कैसे तुम ऊंच नीच होते हो? जब आदम मिट्टी से बने हैं और तुम उसकी औलाद हो, तो फिर ऊंच नीच कैसी हो सकती है किसी? एक माँ बाप के बच्चों में क्या ऊंच नीच हो सकती है? नहीं। तो हम भी सब एक माँ बाप के। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज था। इसने सारे अरब को और सारी इंसानियत को जमाने के झंझोड़ दिया, जो जात पात के निजाम में तब भी बटी थी और आज भी जिसने इस्लाम नहीं कबूल किया आज भी बटे हुए जात पात के निजाम में। इस्लाम कहता है लोग आमाल से, कर्म से ऊंचे नीचे होते हैं, पैदाइश, बर्थ से, जन्म से। बहरहाल एक मैसेज दिया, छठा पैगाम जो इंसानियत को आपने दिया, इंसानी जिंदगी की अहमियत बताई। आज नौज़बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम है, नौज़बिल्लाह आतंकवादी थे, नौज़बिल्लाह। कोई आपकी पगड़ी में बम रख कर बना रहा है और बता रहा है कि ऐसे थे, कोई बता रहा है कि चलते फिरते बस लोगों को कत्ल कर दिया करते थे। आइए ये नबी रहमत कैसे थे इंसानियत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम इन पर उतारा, जो वही भेजी, कुरान में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है और कहता है, मन क़तल नफ्सिन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। इतनी इंसानी जिंदगी को अहमियत इस्लाम ने दी कि कहा जिस किसी ने एक इंसान की जान ले ली, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, एक इंसान की जान ले ली, चाहे मारने वाला मुस्लिम गैर मुस्लिम हो या मरने वाला मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, उसका गुनाह ऐसा है कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और ये मैसेज तो बहुत सारे और भी मजहबों ने दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन दिया है। इस्लाम इससे भी आगे बढ़ा और कहा वमन अहयाहा, जिसने एक इंसान की जान बचा ली, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, उसकी मिसाल, उसका सवाब ऐसे ऐसे सारी इंसानियत को जिंदगी दी। ये मैसेज था आपका। और आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है आप नबी ज़हमत है, आप जो है लोगों का कत्ल करते हैं। यहाँ आपने जो पैगाम लाया किताब की शक्ल में, किताब कहती है एक का खून सारी इंसानियत का खून, एक को जिंदगी देना सारी इंसानियत को बचाने का पुण्य और सवाब मिलने वाला है। वो नबी कैसे कत्ल की इजाज़त देगा? एक औरत आपके पास लाई जाती है, उसको कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत सुनाई जाती है, इसलिए कि उसने एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म किया था जिसकी वजह से उसको सजा थी। उसे जब लाया जाता है तो बताया जाता है, सजा सुनाई जाती है, बताया जाता है कि हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो आप कहते हैं फिर तो इसको मारा नहीं जा सकता, इसलिए कि कसूर उस बच्चे का नहीं है ना, इस औरत का। लिहाजा बच्चे के पैदा होने के बाद आना, वो पैदाइश के बाद आकर कहती है मुझे सजा दे दीजिए। आप कहते हैं अभी तुझ पर बच्चा डिपेंड है, दूध पीता है, जब दूध छूट जाए तो आना। वो औरत को फिर लाया गया, बच्चा दूध पीना छोड़ चुका था, वो कुछ खा रहा था, फिर उस औरत को सजा दी गई। तो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये नबी उसकी फिक्र करते हैं और लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंसानियत की कत्ल का हुक्म। पैदा नहीं हुआ उसका हुक्म दे रहे हैं। एक शख्स नबी की मौजूदगी में, नबी की एक तरह से हुकूमत में, मदीना इस्लामिक स्टेट बन चुका था। इस्लामिक स्टेट में वो कहता है जंग बद्र के बाद कि आए नबी इंसाफ कीजिए माले गनीमत की तकसीम में। उमर इब्न खत्ताब उठते और कहते हैं नबी इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ, ये कैसे बोलता है कि माले गनीमत में क्या नबी नाइंसाफी करे? अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुम मुझसे नाइंसाफी की उम्मीद करते हो तो इंसाफ कौन करेगा? वो शख्स चला जाता है तकब्बुर में पलट के। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं इसकी गर्दन में मार देता हूँ। आप सुन कहते हैं उमर जाने दो शख्स को, इसलिए कि बाद वाले लोग कहेंगे मोहम्मद तो अपने ही साथियों को कत्ल करता था, छोड़ दो। लेकिन इसकी नस्ल में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, नबियों को जो है जाहिर सी बात है इल्म गायब अल्लाह दे, ऐसे लोग आएंगे जो इस्लाम से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। और इसी की नस्ल खवारिज जो पहला फिरका इस्लाम से निकला, इसी की औलाद से। आपको पता है अल्लाह ने बता दिया इसकी नस्ल से खवारिज निकलेंगे, उसके बाद भी वो नबी उसको ना कत्ल करने का हुक्म देता है। इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है? वहां नबी है, जिम्मेदार है, इस्लामिक स्टेट हुकूमत कायम हो चुकी है और एक शख्स कहते हैं माफ कर दो इसको, हालांकि पता है इसके नस्ल से ऐसे लोग आने वाले हैं। इससे बड़ा दरिया दिल इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा दरिया दिल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो दुनिया से जिसको कहूंगा अपील करूंगा एक एग्जाम्पल तो ला दे कि नबी है, नबी के साथ में नबी के खिलाफ रहने वाले लोग जिनके दिल में कुफ्र भरा है और चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं मुसलमानों की जैसी, जिनको मुनाफिक कहते हैं, एक एक के नाम पता होने के बावजूद भी आपने एक को भी कत्ल नहीं किया। कहा जाने दो कोई बात नहीं, ज़ाहिरन तो ईमान लाते हैं ना। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है? अगर मुझे कोई बता दे मेरे कौन दुश्मन है मेरे खिलाफ, एक एक को बदला लूंगा मैं कत्ल करके, है ना।
صرف بتا دیا جائے کون خلاف ہے. یہاں نبی کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، مطلب دل سے کافر ہے، دل سے کافر ہے. جانے دو جانے دو جانے دو. جنگ بدر ہوتی، جنگ بدر میں 70 کفار کے بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں. آپ سب کو رینسم لے کر، بدلہ لے کر، مال و دولت لے کر چھوڑ دیتے ہیں. اگر نبی کا مقصد خون اور خرابہ ہوتا تو کیا ان چھوڑے جاتے؟ پورے کے پورے مارے جاتے. یہ نبی ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ سب کو معاف کر دیتا. جو ہے ساتواں میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا صبر کرنا، برداشت کرنا اور معاف کرنا اور رحم کرنا اور درگزر کرنا. ایسا میسج، ایسا پیغام انسانیت کو دیا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں ایک طرف رہ جائیں گی اگر میں 1 سے 2 نمونے صرف رکھ دوں گا کہ یہ نبی کیسی رحمت تھی انسانیت کے لیے. جو چلا رہے ہیں کہ یہ قاتل تھے نعوذ باللہ، جو چلا رہے ہیں یہ انسانیت کو ختم کرنے آئے تھے، جو چلا رہے ہیں کہ انسانوں کے دشمن تھے، میں سوال کرتا ہوں تو نے، تیری قوم نے، تیرے ملک نے انسانیت کو کیا دیا؟ میرے نبی کا صرف ایک واقعہ سناؤں گا تو تیری پوری قوم اور تیری نسل اور تیرے ملکوں نے جو کچھ کیا رحم، شفقت اور برداشت، وہ صرف ایک کنارے میں ہو جائیں گا. صرف ایک نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر تیرے سامنے رکھ، اتنا سہنشیلتا، کسی چیز کو برداشت کرنا اور شماشیلتا، معاف کرنا اور درگزر کرنا اس نبی نے میسج دیا. آئیے 2 ہی واقعہ رکھوں، وقت نہیں ہے. ابن جو ہے ہشام کا واقعہ ہے. طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں. لوگ پتھر مارتے، اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالنا پڑی پیروں سے. اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے، چونکہ آپ نبی ہیں، اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے، آسمان، یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہے، حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے میں ملا دیں گا. آپ کہتے نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں. میں امید کرتا ہوں ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، لہٰذا چھوڑ دو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو یہ پاورز حاصل ہو جائے اور نعوذ باللہ اگر وہ قاتل ہو تو کیا کوئی قاتل موقع چھوڑیں گا جب اس کو موقع ملا 2 پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا، ساری انسانیت کو برباد کرنے کا؟ وہ کہتے نہیں، جانے دو، نہیں پتا. ایک مقام پر جنگ احد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دانت مبارک پر، چہرے مبارک میں لگا. آپ کے دانت شہید ہوئے اور 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی، آپ زمین پر گر گئے. سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ، 6 سے 7 صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے. آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون. یہ جانتے نہیں کس کے ساتھ کریں، لہٰذا چھوڑ دینا. کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کی مغفرت کرنا، معاف کر دینا ان کو، یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فإنہ لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں، نبی نہیں مان رہے نا. تو آپ اگر نبی یہ زحمت ہوتے، نعوذ باللہ قاتل ہوتے، تو سب سے گلوریس چانس تھا، اللہ عذاب برساتے آسمان سے، ختم اور برباد کر دے مکے کو اور جو ہے تمام لوگوں کو اس کے طرف. نہیں کیا. یہ میں سمجھتا ہوں 1 اور 2 مثالیں دی، یہ 2 مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی قصے ایک طرف رکھ دے، اس کی برابری نہیں کر سکتی. ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری مثال ہے، ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال، ایک ایگزامپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے یا ایسے لوگ تھے. ایسا رحم دلی، ایسا شفیق نبی، ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی، ایسا برداشت کرنے والا، حلم رکھنے والا نبی کہ جس کی انتہا نہیں. فتح مکہ کو یاد کیجئے، الرحیق المختوم اور تمام سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ آپ چھوڑ چکے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 کا فوجی لشکر ساتھ میں. مکے کی آبادی 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے اس وقت تھی. 70,000 لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں. 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ ہے، یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے. اس شہر سے آپ کو نکالا گیا، آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے. حالانکہ اس شہر سے آپ کو اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ میں لے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر، تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی. لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوٹ گیا، مدینے سے جو ہے بیت المقدس اس سائیڈ تھا، کعبہ پیچھے آتا تھا. آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس قبلہ بنا دے.
اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی. اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا, تکلیف دے کے نکالا, 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر, آنکھ پر کچرا ڈال کر, گھر میں کچرا پھینک کر, سر پر جو ہے اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غلاظت وہ سر پر ڈال کر, گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر کھینچ کر ایسا باندھا کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر. ایک روایت میں آتا ابوبکر صدیق نے بیچ میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا سر اور چہرہ ایک جیسا کر دیا مار مار کر. تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف اذیتیں دی گئی, جس کے ساتھیوں کو جو اونٹ سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا, کسی کو جو ہے شرمگاہ میں جو ہے نیزہ ڈال کے مار دیا گیا, کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا, یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم اس ستم کی بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مدینہ جائے. لیکن 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے, آج ایک کانکرر کی حیثیت سے, آج ایک فاتح کی حیثیت سے, آج ایک ونر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج, کوئی جو فارسی فوج, کوئی چینی فوج, کوئی منگولی فوج, کوئی جاپانی فوج, کوئی امریکہ کے چاہے ریڈ انڈینز ہو یا نیٹیوز ہو, کوئی بھی ہو, کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا ہو, اب اس شہر میں واپس وہ داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو. یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہو. عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا. عرب جب اپنے قبیلے سے بدلہ لیتے اور جو قبیلہ حاوی اور فاتح ہوتا, کانکرر ہوتا, وہ قبیلہ کیا کرتا, سارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا, ذبح, ساری عورتوں کو یا تو لونڈی بنا لیا جاتا استعمال کی چیز, یا بیچ دیا جاتا, بچوں کو غلام بنا کے فروخت کر دیتے. یہ تھا عربوں کا طریقہ. سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانکرر کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, پوچھتے کیا امید کرتے ہو آج تم مجھ سے. لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی, معافی بس. آپ سے ہم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں, جو کعبے میں ہیں امن میں ہیں, جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہیں, اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو, ایک ایگزامپل ایسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کیسا نکالا گیا, آج اس شہر میں ایک فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے. جس نے چچا کو قتل کیا, جس نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا, اور جس نے اس کو تکلیف اور اذیتیں دی, اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے قتل کیا, کہتا ہے سب کو معاف کر, سب کو معاف کر. ارے یونانی, رومی, فارسی, چینی, منگولی, اسپینی, فرینچ, اور اس کے بعد وائکنگز, یا آپ کے انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ, میں مثالیں دے سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتتے تھے نا, تو انسان تو دور کی بات ہے, گدھے اور کتوں کو بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے. پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنی چیزیں سانس لیتی ہے نا اس کو برباد کر دیتے تھے. اور آج کی موجودہ بائبل کے مطابق بھی جب بہت سارے مطلب بائبل کہہ رہی ہے, معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں, لیکن بائبل کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوموں پہ انہوں نے حملہ کیا, ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے ٹکڑے کر دیے گئے. ہر سانس لینے والی چیز کی, یہاں تک کہ گدھے اور کتے بھی ٹکڑے کر دیے گئے. گدھے اور کتے کیا کرتے ہیں, ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک. آج بہت لوگ ہیں امن کے علم بردار, دنیا میں امن قائم کرتے ہیں, لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں. ایک زمین پر گھس کر 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا 10 سال کے اندر عراق میں, اور کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں. اگر تم واقعی میں امن قائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا, اپنے شہر اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے. کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں, اپنی زمین واپس لے رہے جس سے اسے نکالا گیا. تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے, ایک مارا نہیں جاتا. آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو امن دیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں مار کے, تو آپ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہی ہیں, اور آپ دنیا کو امن کی بات. یہ ہے امن, یہ ہے امن کہ ایک انسان قتل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں, ایک انسان, ناٹ اے سنگل. ایسی ایک ایگزامپل, ایک مثال, ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائے اور پھر کہے کہ نبی ظالم تھا. نوز ایسا برداشت کرنے کا مادہ اور ایسا معاف کرنے کا مادہ تھا, ایسی مثالیں انسانیت کو دی کہ رہتی دنیا تک اس کو خالی پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا تو کم پڑے گا. آئیے جو آپ کا 8th میسج تھا وہ یہ تھا, فیمیل انفینٹیسائڈ کے خلاف آپ نے 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا. 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا, عورت کو بچایا جائے, عورت بڑی اہم ہے, عورت کو عزت اور وقار دیا, اور ساتھ میں اس کی مارنے کو آپ نے ممنوع کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرمایا اور کہا، حدیث کے اندر ہے، مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس کو 3 لڑکی بیٹیاں ہوں وہ ان کو پالے پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہیں گا۔ کسی نے سوال کیا 2 کا کیا کہتے ہیں؟ تو کہا جو 2 بھی کر لے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا رہیں گا۔ یہ ہے وہ نبی۔ لڑکی کی پیدائش کو خوشی کا موقع، لڑکی کو جو ہے پالنا پرورش کر کے 3 کی شادی کر دینا، جنت میں جا رہا ہے، نبی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور قرآن جو وہی آپ پر اتری تھی، قرآن نے سورہ جو ہے انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت مارو، کیا کھلاؤں گے سوچ کے مت مارو۔ تو اس نبی نے 1450 سال پہلے مشن چھڑا، بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، نہیں کی حقیقت میں کہا کہ لڑکی کو بچاؤ بیٹی بچاؤ۔ تو 1450 سال پرانا آندولن اور مشن مسلمان چلا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مسلمان الحمدللہ آج بھی سب سے کم قتل کرتے، نہیں کرتے میں ایسا نہیں بولتا ہوں، لیکن سب سے کم قتل۔ یہ اس نبی کی تعلیمات کی چھاپ تھی جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا۔ تو یہ نبی رحمت ہیں۔ 9واں میسج جو آپ نے ایک سٹرونگ دیا وہ تھا عورتوں کو ایسے حق دیے جن حقوق کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے جو سب سے فارورڈ کنٹریز ہے، جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہ حقوق بتا دے، وہ رائٹس بتا دے، وہ ادھیکار بتا دے جو اس نبی نے 1450 سال پہلے عورتوں کو، ایسے ادھیکار، ایسے حقوق، ایسے رائٹس کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلا حق جو ان کو دیا عورتوں کو، رائٹ، اسپرچول رائٹ دیا، یہ حق دیا کہ وہ عبادت کر سکتی ہے، وہی نماز جو مرد پڑھیں گے عورت بھی پڑھیں گی، وہی توحید جو مرد کی وہی عورت کی، وہی زکوٰۃ جو مرد دیں گے وہ عورت دیں گی، وہی حج جو مرد کریں گے وہ عورت کریں گی، ساری عبادتیں مرد اور عورت کی برابر ہے اسلام کے اندر۔ اسپرچول رائٹس دی، دوسرے اکنامیکل رائٹ دی، اس کو پورے حق دیے، بیٹی ہونے کے ناطے جو ہے بیوی ہونے کے ناطے اس کو رائٹس دیے، اور اس کو پورے اکنامیکل رائٹ سے نکاح ہو تو اس کو مہر دیا جائے، باپ مر جائیں گے تو وارث میں حصہ بنیں گی، بھائی کی اس میں بھی بن سکتی ہے، اگر اس کو بیٹیاں نہ ہو بھائی کو تو اس کو مختلف طریقے سے وراثت میں حصے دار بنایا، مہر کے شکل میں دیا، اس کو پورے حق دیے کہ جائیداد خریدے، جائیداد بیچے، لینے اور دینے کا حق دیا، اس کو بزنس کرنے کا 1450 سال پہلے حق دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ قومیں اس میں ہی پڑی ہوئی تھی کہ عورت میں روح رہتی ہے نہیں رہتی، ڈز اے وومن ہیو اے سول اور ناٹ، اس میں روح ہے یا نہیں، اس میں ابھی ان کی منطقیں اور ان کی بحثیں چالو تھی اس دور میں۔ یہود و نصارہ تو اسی میں پریشان تھے اس دور میں کہ اس میں روح ہے یا نہیں ہے، یہ شیطان سے پیدا ہوئی ہے عورت۔ اور باقی روم جو بڑی تہذیب مانی جاتی ہے نا، بہت اونچی تہذیب، ماشاءاللہ آج کے مسلمان ہی بڑے اس تہذیب کو مانتے ہیں، رومی تہذیب، یا جس کو یونانی اور جو ہے جو رومن جو ہے سویلائزیشن کہتے ہیں، اس میں عورت کا کیا مقام تھا؟ عورت کا مقام کیا تھا دیکھنا تو پومپے شہر کا واقعہ، اس کی تاریخ پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا عورت کی کیا حیثیت اس شہر میں تھی۔ یہ خریدی اور بیچی جاتی تھی، یہ استعمال کی چیز تھی، یہ اس کا مقام تھا۔ اکنامیکل رائٹ، سوشل رائٹ، سوشل جسٹس ان کو دی، بیوی ہے تو یہ حق، بیٹی ہے تو یہ حق، ماں ہے تو یہ حق، ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن سی وی وہ دیں گی کیسا آدمی ہے نہیں ہے، اور اگر بیٹی ہے تو 3 ہے یا 2 ہے، پال لے پرورش کرے تو جنت چلا جائے گا۔ یہ سوشل رائٹس ان کو سماجی دیے، ایجوکیشنل رائٹس ان کو دیے، ان کو حق ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تم کیا دو گے عورتوں کو ادھیکار؟ ہم تم کو سکھائیں گے عورتوں کی حق کیا ہوتے ہیں، یہ نبی سکھائیں گے، اس پہ تم الزام لگا رہے ہیں، اور یہ ساری انسانیت کے لیے ایک دعویٰ ہے۔ بتا دو تم میں کوئی ایک لیڈر پولیٹیکل، سوشل، کوئی ریفارمز بتا جس نے ایک بھی ایسا حق دیا ہو جس کی چھاپ 1450 سال تک آج بھی ویسی ہو جیسی ڈے 1 پر تھی، آج بھی ویسی ہو، بتا دو کوئی ایک چھاپ۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نبی حق ہو، اس کے بول میں جس کو کہیں گے اس کے قول اور فعل ایک جیسا ہو، تبھی یہ چھاپ پڑتی ہے۔ خالی بولنے والے تو بہت بولتے یہ کرو وہ کرو، اور آخری میں خود کا کچھ اور ہی چل رہا۔ یہ وہ نبی ہے جس نے بتایا بھی کر کے قانونی حق دیا، ایسے قانونی حق کہ عورتوں کو جب حاصل نہیں تھی، عورت کو استعمال کی چیز جس زمانے میں مانا جاتا تھا، اسلام نے ایسے قانونی حق دیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مصری فلسفہ، مصری جو سویلائزیشن تھی، ان کے اندر یہ تھا کہ اگر عورت کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کی عورت مار دی جاتی تھی، کہ وہ میرے بدلے مار دیتے، یہ تو عورت کا مقام تھا۔ اسلام نے ایسے حق دیے کہ عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، جس نے خون کیا اس کو سزا ملے گی۔ عورت کو استعمال کی کوئی رینسم تھوڑی ہے، بدلہ تھوڑی ہے، فدیہ تھوڑی ہے کہ تم دے دو اپنی بیوی کو اپنے بدلے، نہیں، جس نے کیا اس کو ملے گا۔ یہ حق اسلام نے دیے، اور پولیٹیکل رائٹس دیا، ایسے پولیٹیکل رائٹس کسی کو انتہا نہیں۔ عورت فوج میں جا سکتی ہے، دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز، میں ٹھنگا بتاتا ہوں ان کو۔ 1973 میں امریکہ نے پہلی بار اجازت دی، عورت آرمی میں پارٹ لے سکتی ہے۔ 1450 سال پہلے اس نبی نے ادھیکار، حق دے دیے کہ عورت وارس میں پارٹ لے سکتی ہے۔ یہ ادھیکار، یہ رائٹس دیے، کہاں ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ نا، کیا رائٹس دیے تم نے؟ جو عورتوں کو رائٹس دیے ملٹری میں آنے کے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کتنوں کو اسٹرپ کیا گیا؟ اسٹرپ سمجھتے ہیں نا، ننگا کر دیا گیا۔
اسٹرپ کر کے پریڈ لی گئی، کتنوں پہ ریپ کر دیا گیا، کتنوں کا. عراق میں دیکھیے کتنی عورتوں کا ریپ کر دیا انہوں نے، خود ان کی ملٹری نے، ان کا، کوئی عراقیوں نے نہیں. بڑے ادھیکار کی رائٹس کی ہم سے بات کرتے، تمہارے پاس تو ہمت نہیں ہم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھو. افسوس ہم لوگوں پر کہ ہم جو ہے بتا نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ ہے نبی. جو شاطر چال باز، جو کمینے ان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو اپنی کمینگی جاری رکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں معصوم لوگوں تک بھی ہم کہاں پیغام پہنچا رہے. یہ نبی نے کیا دیا انسان، یہ دیا اس نبی نے انسانیت کو، یہ تھے اس نے جو ان ادھیکار دیا. 10